بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے فرام ڈسٹرکشن ٹاؤن ٹو سیلیسٹیل سٹی، یعنی یہ جو سفر ہے، یہ زندگی کا جو سفر ہے، یہ دارالفنا سے شروع ہوگا اور آخرت تک ہمیں پہنچائے گا، جنت کے گھر تک۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں کیا خطرات ہیں جو ہمیں درپیش ہوں گے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دی پلگرمز پروگریس، اور اس کو جان بنین نے لکھا تھا 400-500 سال پہلے، اور اس میں اس نے جو مین چیزیں بتائی ہیں ان کا میں نے یہ ایک چارٹ سا بنا لیا ہے تاکہ بات کو سمجھ سکیں۔ اس میں جو ہیرو تھا وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور جو جن مراحل سے وہ گزرتا ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ چارٹ بنایا۔ تو اب یہ جو ہے سفر کسی بندے کا بھی ہو سکتا ہے، ایوری مین، مطلب یہ ہر انسان جو ہے اس کو یہ سفر جو ہے وہ کرنا ہے ہر صورت میں۔ تو سٹارٹ وہ ہوتا ہے ڈسٹرکشن ٹاؤن سے، یعنی دارالفنا سے شروع ہوا یہ سفر، اور آپ موٹر وے پہ آگے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، اور جو بھی اس راستے پہ چلیں گے میں ان کو دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، اور اکثر کو میں اغوا کر کے لے جاؤں گا۔ تو یہ جو سیلویشن موٹر وے ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے اوپر ریسکیو ٹیمز بھی پھر رہی ہیں جو خدا کی نمائندگی کرتی ہیں، اور اینیمی پٹرول بھی ہیں۔ تو اب ایک شخص جو ہے جس وقت وہ چلتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو جب اس کے اوپر شیطانی حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں شیاطین جو ہیں شکوک پیدا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اسلام کس طرح کا مذہب ہے، فلاں کیا ہے، یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا ہے، اور اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ پھر آدمی کچھ سنبھلتا ہے، تھوڑی سی توبہ کرتا ہے، اور اپنے شکوک کو جو ہے برطرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آگے چلتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ مگر جس وقت وہ علم کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف جو ہے شیاطین جو ہے وہ وینٹی فیئر اس کے سامنے ایک کارنیول، ایک قسم کی ڈسٹریکشنز، ایک قسم کی نمود و نمائش جو دنیا کی ہے، یا دنیا کی جو رنگینیاں ہیں وہ پیش کرتے ہیں اس کے سامنے۔ تو کئی دفعہ وہ جو ہے اپنے علم کو عمل میں تبدیل نہیں کر پاتا، بلکہ وہ ان ڈسٹریکشنز کی طرف یا ان رنگینیوں کی طرف چل پڑتا ہے، اور پھر اس کو کافی مشکل پیش آتی ہے۔ اور وہ مولا علی کا جو فرمان ہے کہ خبردار اپنے یقین کو شک سے نہ تبدیل کرو، اور اپنے علم کو جہالت سے تبدیل نہ کرو، تو کئی دفعہ وہ یہ فرمان جو ہے مولا کا وہ بھول جاتا ہے، اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں ان میں کھو جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں سورہ کہف کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مت کہا مان اس کا جس کے دل کو غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے، اور جس کا کام ہے حد سے بڑا ہوا۔ اور حد سے بڑا ہوا کیا، یعنی وہ اپنی ہوا و ہوس اور خواہشوں کا تابع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس منزل سے بھی یا اس مشکل سے بھی وہ نکل آتا ہے، اور پھر وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے لگ پڑتا ہے، کثرت سے یاد کرنے لگ پڑتا ہے تاکہ جو ہے وہ راہ حق پہ چلتا رہے، صراط مستقیم پہ چلتا جائے۔ مگر پھر اس کو دنیا کی رنگینیاں جو ہیں وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں ایٹ 40 men grow naughty۔ تو جو مرد حضرات ہیں ان کو اور طرح کی چیزیں ان کے ذہنوں پہ سوار ہو جاتی ہیں، اور عورتوں کو اور طرح کی چیزیں ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں۔ مگر جب وہ ریمیمبرنس کرتا ہے یا نہیں انجام کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی آرمر عطا کر دیتا ہے، کوئی اسلحہ عطا کر دیتا ہے، یعنی تسبیحات کے ذریعے وہ ایک حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے۔ مگر پھر بھی وہ اگر کوئی ایسی حماقتیں کر لے یا ایسے اس سے کچھ گناہ سرزد ہو جائیں تو شیطان اس کو پھر اغوا کر لیتا ہے، اور اس کو لے جا کے ڈنجن میں پھینک دیتا ہے، یعنی اس کو جیل میں بند کر دیتا ہے۔
اب پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا. کئی دفعہ تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کیا گناہ سرزد ہو گئے. کیونکہ ایک جو شیطان کا بہت بڑا طریقہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، وہ ایسا ہے کہ وہ ان سے کچھ ایسی بے ادبی یا گستاخی کرا لیتا ہے کہ انسان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. جس طرح قرآن میں دیا گیا ہے کہ حبطت اعمالہم، اور یہ بھی دیا گیا ہے قرآن میں کہ تم بے ادبی یا گستاخی اس طرح کی کرو گے تو تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ بھی ایک منزل ہے جس میں کئی اکثر لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کو پھر اغوا کر لیتے ہیں. پھر وہ دعائیں مانگتے ہیں، پھر راہ نجات نکلتی ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے دو نام جو ہیں جو بہت نمایاں ہیں نظر آتے، ایک یا محسن و امام حسن علیہ السلام کے نام کی اس کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسرا جو ہے قدیم الاحسان، وہ جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ اس نام کا تعلق ہے. قدیم الاحسان کا مطلب جو بار بار احسان کرتے ہیں، اور حسن کا مطلب ہے جو احسان کرتے ہیں. تو اس کا پھر احسان شامل حال ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ نکل آتا ہے شیطان کی قید میں سے. مگر مرنے سے پہلے پھر ایک جو ہے شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو میں برگلا لوں اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر نہ ہو، یا یہ کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بے ایمان ہی اس دنیا سے اٹھائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو منزلیں ہیں ان کو ہم آسانی سے طے کرتے ہوئے جنت کا جو سفر ہے اس کی طرف گامزن رہیں، صراط مستقیم پہ چلتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں کہ پنجتن پاک کے صدقے میں وہ ہمیں شیطان کے اغوا ہونے سے، شیطان کے کنڈوں سے، شیطان کے جو حملے ہیں ان سے، اور ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے تمام عزیز و قارب کو بچائے رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو پنجتن پاک کے صدقے میں. This is about all. I hope this was of benefit to you and to me also, because in the process I am revising whatever I have experienced in my life. God bless you.